پاکستان ہیٹی اور زمبابوے سے بھی پیچھے رہ گئے. مطلب ہیٹی اور زمبابوے سے بھی رہ گئے آپ. اور باٹم لسٹ میں سب سے باٹم پر ہے. باٹم لسٹ میں سب سے باٹم پر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کہہ رہی ہے عائشہ غوث پاشا صاحبہ. عائشہ غوث پاشا پی کی رپورٹ کا جو یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, یہ ہر سال ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی کہ جو انسانی ترقی ہے پوری دنیا میں, جو یو این کے ممبر ممالک ہیں 193, اس کی رینکنگ جاری کرتی ہے. اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اہم دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سب کچھ نہیں کر سکے گی, ان سے بات کریں تو یہ بڑی اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ وہی کہ ٹیکس نیٹ بڑھا دیں گے, ایف بی آر کی ریفارمز وہ بڑی اہم چیز ہے, ایک بڑا چیلنج ہے. تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہی پرانا فارمولا اپنایا جائے گا؟ اور اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ 3-4 بڑے انڈیکیٹرز ہیں کسی بھی ملک میں انسانی ترقی کے معیار کو جانچنے کے لیے. اس میں تعلیم کی کتنی ایکسیس ہے عام لوگوں تک, صحت کی کتنی سہولیات میسر ہیں, اینڈ اوور آل جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے کسی بھی ملک میں کسی شہری کا. یہ 3-4 جو فیکٹرز ملا کر کے رینکنگ کرتی ہے یو این ڈی پی ہر سال. اب پاکستان کا جو اس سال کا جو یو این ڈی پی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, اس میں جو نمبر آیا ہے, بلکہ یہ نمبر بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 193 ممالک ہیں تو 4 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری ہے ویری ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ, یعنی کہ بہت بہترین, آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ. دوسری کیٹیگری ہے ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ. تیسری ہے میڈیم ہیومن ڈیولپمنٹ. اینڈ فورتھ اینڈ لاسٹ جو کیٹیگری ہے لو ہیومن ڈیولپمنٹ. اب جو ویری ہائی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو کنسسٹنٹلی رینکنگ میں اس دفعہ جو رینکنگ سامنے آئی ہے, اس میں جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ پہلے نمبر پر ہے, اور باقی بھی اگر آپ لسٹ دیکھیں اس میں ناروے, جرمنی اور بیشتر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں. اور آبویسلی آنا بھی چاہیے کہ وہاں پر جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے, وہاں پر تعلیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ یقینی طور پر جو باقی ممالک ہیں ان سے بہت بہتر ہیں. پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی. اگر بات کریں تو اس میں جو آئی تھنک نوٹیبل جو انکلوژن ہے, اگر آپ اس خطے کے ممالک دیکھیں ساؤتھ ایشیا کے اندر, تو سری لنکا واحد ملک ہے جو اس ہائی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی کیٹیگری میں آتا ہے, یعنی کہ اس کی جو رینکنگ ہے وہ 78th ہے. اور جو تھرڈ اس کے بعد جو رینکنگ آتی ہے 119ویں نمبر سے لے کے 161 کا جو نمبر ہے, اس میں وہ ممالک آتے ہیں جو میڈیم ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہاں پر, یعنی کہ میڈیم انسانی ترقی ہے. تو اس میں بیشتر پاکستان کا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, اس کا نمبر ہے 134واں. اسی طرح سے ایون میانمر, برما جسے کہتے ہیں, وہ بنگلہ دیش, اور یہ تمام جو ممالک ہیں وہ میڈیم جو ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور پاکستان, آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال تک پاکستان بھی میڈیم جو ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس ہے اس میں شامل تھا, لیکن اس مرتبہ جو رینکنگ جاری ہوئی ہے یو این ڈی پی کی طرف سے, پاکستان لو جو کیٹیگری ہے اس میں چلا گیا ہے. اور پاکستان کی جو رینکنگ اس سال سامنے آئی ہے وہ 164ویں نمبر پر ہے. اور کس طریقے سے پاکستان میں تنزلی آ رہی ہے, یعنی کہ 2019-20 میں پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ 154 تھی, یعنی کہ 154ویں نمبر پر تھا پاکستان. سٹل جو میڈیم جو کیٹیگری تھی اس میں شمار ہو رہا تھا پاکستان میں. لیکن 2021-22 کی جو رینکنگ آئی تو اس میں پاکستان کی 7 درجے تنزلی ہوئی, اور پاکستان کا جو نمبر تھا, یہ جو رینکنگ تھی, وہ 161ویں نمبر پر چلی گئی. جو کہ فائنانس کی بڑی زبردست بندی ہے پاکستان کی, بڑی قابل. انہوں نے جو عالمی بینک ہے, ورلڈ بینک, اس کی جو رپورٹ آئی ہے, انہوں نے سپیچ کرتے وہاں پہ اس صورتحال پر پاکستان کی روشنی ڈالی ہے کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ کتنا پیچھے رہ گیا ہیومن ڈیولپمنٹ میں کہ ہیٹی اور زمبابوے سے بھی پیچھے آیا ہے. اور اس میں جو ٹوٹل جو ایسے ممالک جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں 119 سے 160 کے جو ہیں اس کے درمیان میں ہیں,
تو انسانی ترقی کی فہرست جو لسٹ ہے ان کو اس میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ مڈل میں ہے 119 سے 160 تک. لیکن پاکستان اس سے بھی نچلی سطح پر اس لسٹ میں آیا ہے اور وہ ہے 164 نمبر. اور 164 نمبر جو ہے وہ پاکستان کا ہیٹی اور زمبابوے سے بھی بیہائنڈ ہے. اور یہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر. تو میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر عائشہ پاشا جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت قرضوں کے جال میں برے طریقے سے پھنس چکا ہے. اور پاکستان قرضوں کے جال میں اس طریقے سے پھنسا ہے کہ اب اس کے پاس پیسہ ہے کہاں, اس کے پاس سورسز ہیں کہاں, وسائل ہیں کہاں کہ وہ پیسہ لگائے گا ہیومن ڈیولپمنٹ پر, اور وہ انسانی ترقی پر خرچ کر ہی نہیں سکتے ہم. ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت جو پروونسز ہے ان کو حصہ دینے کے بعد فیڈرل جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں بچتا کہ وہ جو قرض پر سود کی جو ہے وہ ادائیگی کر سکے, کیونکہ آپ کو پتا ہے قرضہ جو لیا ہوا ہے اس پہ سود دینا ہے. اور چائنا کا قرضہ تو آپ کو پتا ہے چائنا کے قرضے کیسے ملتے ہیں, آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے. تو وہ تو سود در سود معاملہ ہے. پھر انسانی ترقی کی جو لسٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہیٹی اور زمبابوے سے بیہائنڈ ہے پاکستان وہ اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے. تو بھائی ابھی ہی باٹم لسٹ میں بھی باٹم پر ہے, تو اس سے نیچے باٹم سے نیچے تو وہ پاتال کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے. پھر آپ انہوں نے خود یہ کہا کہ اس کے مزید نیچے جانے کے خدشات بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ملک میں خوراک کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. فوڈ جو ہے یعنی فوڈ کی کمی کہہ سکتے ہیں آپ, انفلیشن تو ہے ہی ہے, اور فوڈ کی جو ہے وہ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور مسائل ذرا فوڈ کے کیا ہو سکتے ہیں کہ خوراک کی کمی ہو, اور یہ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ آنے والے جو دن ہے اس میں دنیا میں خوراک کے حوالے سے فوڈ کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن آپ بالکل نہ کریں, آپ انڈیا سے پیاز نہ منگوائیں, آپ انڈیا سے ٹماٹر نہ منگوائیں, بالکل نہ منگوائیں, بالکل. کہ غریب کو نچوڑا جائے گا اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے حکومت کا خزانہ بھرا جائے گا, اور اس طرح آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. آپ کا پرسپشن 100% صحیح ہے, لیکن اب جو ایک نئی تبدیلی آ گئی ہے وہ یہ آ گئی کہ SIFC کا کندھا یوز کیا جا رہا ہے تاکہ جب یہ ناکام ہو جائے پروگرام تو سیاستدان بری ذمہ ہو جائیں. میرا کہنا یہ تھا کہ مسئلہ اس وقت کچھ اور ہے. یہ ہم 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں, یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارا 25ویں پروگرام میں بھی ہم جائیں گے. عوام کا کیا حال ہوگا؟ اسی نہیں حال اس سے زیادہ ہوگا جو میں بھی آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں رہے. آج معیشت اتنی تباہ ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین اور IMF مل کے پاکستان نہیں بچا سکتے. ان کو پتا ہے, تو انہوں نے پاکستان کو اجازت دی ہے کہ وہ چین کے ساتھ. سر ایک آخری بات یہ بتا دیں, آپ کو کچھ لگتا ہے, کچھ امید کی بات اگر کی جائے کہ یہ سال جو ہے وہ کیا کسی طرح معاشی بہتری کا سال ہو سکتا ہے, اور مشکل اور سخت فیصلوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے گا, کوئی سکھ کا سانس وہ لے سکیں گے؟ نہیں دیکھیں نا, عوام کے لیے تو سب نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پیٹرول بجلی کے نرخ بڑھیں گے, GST بڑھے گا, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے. 26 ملین بچے میرے اسکول نہیں جا رہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے, اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے 25 الف کہ 16 سال تک کا ہر بچہ اسکول جائے. سپریم کورٹ بھی جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھولتی ہے تو یہی کہتی ہے الیکشن کراؤ, وہ یہ تو کہتے ہیں یہ 25 سے بھی کوئی چیز ہے. یہ تو اپنا ایک اشرافیہ کا کھیل چل رہا ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر SIFC اپنی یہ ذمہ داری قبول کر لے کہ آج ان کو کہا جائے تمام پارٹیوں کے ریپرزینٹیٹیو کو بلا کے آپ کا جو منشور ہے تینوں کا یکساں ہے اور آئین ہے, اس میں یہ لکھا کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے, معیشت کو دستاویزی بنائیں گے, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے, اور ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہوگا, توانائی کی اصلاح ہوگی. اس پہ ان کا عہد نامہ لے کے قانون